اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ چاروں طرف ہیں اسی کے جلوے، نظر کو ذرا گھما کے دیکھو، ہر قدم پہ وہ خود ملے گا، قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو۔ وہ کب جدا ہے، وہ کب چھپا ہے، ہر دل میں تو وہ بس رہا ہے، وہ جان سے بھی قریب تر ہے، نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو۔ یہ کنت سمعہ الذی کے قصے، یہ کنت رجل التی کی باتیں، یہ ساری اسی کی عنایتیں ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھو۔ سفر میں وہ ہے، حضر میں وہ ہے، دل کے نگر نگر میں وہ ہے، جو ہو تم بھی اس کے طالب، اس کے سامنے پیشانی جھکا کے دیکھو۔ خدا کی رحمت، کمال اس کا، جلال اس کا، جو دیکھنا ہو جمال اس کا، مدینے میں ذرا جا کے دیکھو۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین اکرام، اللہ کا شکر ہے کہ آج برِ صغیر کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف کی اس روحانی سرزمین پر ہم حاضر ہیں، اور آج جس ہستی کے زیر شفقت، زیر صدارت، زیر نظر یہ پروگرام ہو رہا ہے، پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، حضرت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ علامہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف، اللہ حضرت کے فیضان میں برکات عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت کے چہرے میں حضور چاند جی سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے، اور یہ تعلی نہیں، حقیقت ہے کہ کیلیاں والا شریف کا فیضان جس ہستی سے چھلکتا ہے وہ حضرت پیر جی سرکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم حضرت کے فیضان میں برکات عطا فرمائے۔ آج جس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں اس کی دو جہتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس آستانہ عالیہ پر جو ماہانہ تزکیہ نفس کا خوبصورت اجتماع اور پروگرام ہوتا ہے اس کی بھی بابرکت نشست ہے، اور دوسرے نمبر پر جامعہ فیضان رسول حضور چاند جی سرکار کا جو درس نظامی کی بخاری شریف کا افتتاح اور حدیث شریف کی پہلی تلاوت اور اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس آستانِ نور کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جب نسبت بدلتی ہے تو قسمت بدلتی ہے، اور یہ ساری نسبت کی بہاریں ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رستے پہ گئے اور فرعون بھی اسی رستے پہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی بچ گئے، فرعون غرق ہوا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی غرق ہوئے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جب رستہ ایک تھا تو کچھ بچ گئے، کچھ غرق ہو گئے، تو وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں یہی اشارہ ہے کہ اہل اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم نے ان کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو لوگ آج منسوب ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک سیلاب ہے، سیلاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بہہ رہی ہوتی ہیں، لوگ بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی درخت کو پکڑ لیتے ہیں، کسی ٹہنی کو پکڑ لیتے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں۔ آج جتنا کفر کی یلغار ہے اور کفر قوتوں کا سیلاب ہے، اس میں بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ایسے درختوں کا سہارا لیا جائے اور ایسی ٹہنیوں سے ہمارا تعلق ہو اور ہم ان کو پکڑیں اور پکڑ کر اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ بہرحال میری خوش بختی ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس آستانہ نور پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیشہ ہمیں ایسی درگاہوں سے اور ایسی بارگاہوں سے جوڑے رکھے۔ حدیث شریف کا تعلق ڈائریکٹ حضور کے قلب اقدس سے ہے اور حضور کی زبان اقدس سے ہے۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حدیث شریف کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا حضور کا نور اقدس اس کے قلب پر اترتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبوئیں لگائیں، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ادب اور احترام والا ہے۔ تو جب ہم حدیث شریف پڑھیں یا حدیث شریف پڑھائیں تو ہم ایک ایسی سوچ اپنے اوپر غالب کریں کہ ہم دربار رسالت میں بیٹھیں۔ حضور سے فیضان اتر رہا ہے، سرکار کی بارگاہ سے فیضان آ رہا ہے اور ہمارے دل میں اتر رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ جو الابریز کے اندر ان کے حالات اور اقوال موجود ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا، چونکہ آپ امی ولی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ بعض دفعہ آپ عبارت کو کہتے ہیں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ قرآن کا تعلق رب کے نور سے ہے اور حدیث کا تعلق حضور کے نور سے ہے، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے۔ اور فرمایا میں نور دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور یہ پھر فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ فرمایا بیلی تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ سردی کے موسم میں نکلتا ہے تو اس کے منہ سے جو بھاپ نکلتی ہے تو وہ سفید سفید ہوتی ہے اور نظر آتی ہے، جی ایسا ہی فرمایا قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو فرمایا اس کا نور ایسے ہے جیسے سورج کا، سورج رب کے نور کو ظاہر کر رہا ہے اور چاند حضور کے نور کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور فرمایا کائنات میں یہ دو طاقتیں ہیں جو نظام کائنات کو چلا رہی ہیں،
اللہ کی طاقت سورج کی روشنی کی صورت میں ہے اور حضور کی طاقت چاند کے نور کی روشنی میں ہے۔ تو فرمایا اسی طرح قرآن بھی جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا نور سورج کی شعاؤں کی طرح ہوتا ہے اور حدیث کا نور چاند کی چاندنی کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ میں رنگ دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جب بندہ کوئی ویسے پڑھے تو پھر نور سے خالی ہوتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء بھی بیٹھے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، ہم تو بس نسبت کی برکت سے یہاں ہیں، لیکن اس پڑھنے کو عام پڑھنا نہ سمجھا جائے، اس درس کو عام درس نہ سمجھا جائے۔ جب حدیث شریف پڑھی جائے تو پورا ذوق ہو، توجہ ہو، خشوع و خضوع ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، اور اس انداز میں بیٹھے کہ میں جناب رسالت مآب کے دربار میں بیٹھا ہوں اور حضور کا نور مجھ تک پہنچ رہا۔ یہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارا اس پہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ جس موضوع کے حوالہ سے چند باتیں مجھے کرنی ہیں وقت میں رہ کر، میں پہلے حدیث شریف کے حوالہ سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے کس چیز کا بیان کیا گیا ہے؟ وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے، کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا وزن خیال سے بنے گا۔ دیکھیں پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات اور آخر پہ وزن کا امام بخاری نے ذکر کیا ہے، یعنی معتزلہ کا رد کیا ہے، اور پہلی حدیث میں نیت، خیال اور آخری میں وزن کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جس میں اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور وزن کیسے بنے گا؟ خیال سے بنے گا، کہ آپ کا خیال جتنا رب کی طرف ہوگا، جتنا کام آپ نے اس ذات کے لیے کیا ہوگا اور کام کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کا اتنا وزن ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کیسا ہے۔ اب دیکھ، اسی لیے آج جمہوریت میں بھی خیر نہیں ہے۔ یہ جمہوریت سارے کا سارا کفر کا پلندہ ہے، اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، خلافت میں تولا جاتا ہے۔ یہاں گنتی ہے اور اسلام کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس کا حلم کتنا ہے، اخلاق کیسا ہے، فیصلہ سازی کا اس کے اندر کیا اعتبار اور کس انداز میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو جمہوریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنے بندے ہیں، اتنے ہیں۔ اسلام کہتا ہے چھوڑو، پیچھے ہو جاؤ، بوسا نہیں دیکھا جائے گا، دانے دیکھے جائیں گے، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ جمہوریت گنتی ہے، اسلام کے اندر خلافت ہے جس میں تولا جاتا ہے اور وزن کیا جاتا ہے۔ کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ پورا گاؤں ایک طرف ہو اور چند جی سرکار ایک طرف، پیر جی سرکار ایک طرف ہے، سارا زمانہ ایک طرف ہے اور رسول اللہ کے صحابہ ایک طرف، اولیاء ایک طرف ہے۔ تو یہاں خیال ہے، وہاں وزن کا، یہ دونوں کو ملایا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے جہاں پر یہ اشارہ سمجھایا ہے، میرے بھائی انما الاعمال بالنیات، تیرے اعمال کا دور و مدار نیت پہ ہوگا، خیال پہ ہوگا۔
جتنا خیال اچھا ہوگا اتنا کمال آئے گا. جتنا تو اللہ سے مخلص ہوگا، تیرا کام اللہ کے لیے ہوگا، اور اگر تیری ہجرت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کے لیے ہے تو پھر عورت کے لیے ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ خیال کیا ہے. اس لیے ہمارے قبلہ عالم خواجہ جندروی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے، جب شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جب جندر شریف حاضر ہوئے تو جندر شریف حاضر ہوئے. یہ اس وقت کا دور ہے جب مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب بھی جندر شریف پڑھتے تھے. استاذ المتکلمین مولانا محب النبی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الجامعہ تھے. تو جب شیخ القرآن وہاں حاضر ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ کیا کیا؟ مولوی صاحب آپ کے خیال کا کیا حال ہے؟ آپ کے خیال، امی ولی تھے. اور یہ جو فیصل گیٹ والا مولوی عنایت اللہ ہے یہ آپ کے پاس حاضر ہوا. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بیٹھے تھے. تو مولوی عنایت اللہ نے جو ہے وہ مشکات شریف پڑھنی شروع کی، اور اس کی جب جو ہے وہ تلاوت شروع کی اور اس انداز میں، تو آپ نے مولانا محب النبی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو فرمایا بھی مولوی صاحب آپ بھی جو ہے وہ حدیث شریف کی تلاوت کیجئے. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے استاذ المتکلمین کو فرمایا کہ مشکات شریف آپ بھی پڑھیں، چونکہ یہ مولوی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں. تو استاذ صاحب نے فرمایا مولوی صاحب یہ کتاب لیں، کہنے لگے کہ نہیں میں زبانیں پڑھوں گا، مجھے زبانیں مشکات شریف آتی. مولوی عنایت اللہ نے کہا فیصل گیٹ والے. تو جب حضرت استاد صاحب حدیث پڑھتے تو حضرت صاحب اس کی شرح کرتے، اس پہ کلام کرتے. لیکن جب مولوی عنایت اللہ حدیث پڑھتا جو کلام کرتا اس پر حضرت خاموش رہتے. پھر آخر اس نے سوال کیا کہ آپ میرے کلام پر کیوں خاموش ہیں؟ اور مولوی صاحب کی بات پر اب آتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا مولوی صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو تو پھر بھی میں حضور کی طرف توجہ کرتا ہوں تو حضور فرماتے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے. اور اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. اللہ پھر مان کے اٹھا تو آگے تو میں نے سنا تھا کہ امی ولی ہوتے ہیں، لیکن آج مجھے پتا چلا، میں نے دیکھا واقعی ایسے لوگ موجود ہیں. حضور حکیم الامت نے پھر ایک جملہ بولا جو نفع سے یہاں خالی نہیں ہوگا طلباء کے لیے ہوگا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ امیین کا اس لیے رکھا ہے کہ لوگ جب ان کے علم کو دیکھیں گے کہ جن کے امتی امی ایسے ہیں تو سرکار کی شان امیت کا کیا حال ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا آپ کے خیال کا کیا حال ہے. یہ ہے وہ انما الاعمال. بھی آپ جب کام کرنے لگے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ پڑھنے لگے ہیں تو کیا خیال ہے؟ تقریر کرنے لگے ہیں کیا خیال ہے؟ آپ درس نظامی شروع کرنے لگے ہیں تو کیا خیال ہے؟ آپ بولنے لگے ہیں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا جب خیال اچھا ہے تو پھر حال اچھا. اور ہزاروی صاحب نے باقاعدہ پوچھا کہ حضور اکثر آپ یہ فرماتے ہیں تو اس کے فرمایا مولوی صاحب یہ خیال ہی تو چیز ہے، یہ انما الاعمال بالنیات. فرمایا خیال ہی اصل چیز ہے. خیال آتا ہے ہم وضو کرتے ہیں، خیال آتا ہے نماز پڑھتے ہیں، خیال آتا ہے مسجد میں جاتے ہیں. تو آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ بولا جو میرے لیے اور طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. آپ نے فرمایا مولوی صاحب یاد رکھو جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک.
اور یہ سارے کا سارا تزکیہ، تصوف، سارے کا سارا یہ مشن ہے خیال کو پاک کرنے کا. کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پیچھے خیال کیا ہے؟ خیال میں صرف وہی ذات ہو جو اللہ ہے. تو اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ ہر الہ، فرمایا یہ غیر ہے، اس کی نفی کر، اس کو نکال، اور خدا کے علاوہ جو غیر ہے ہر ایک پہ چھری چلا لا کی، پھر تجھے الا اللہ کا لطف آئے گا. کہ تیرا کام کسی اور کے لیے نہ ہو، تیرا ہر کام اس ذات کے لیے ہو. کہ میرا پڑھنا اس کے لیے، میرا پڑھانا اس کے لیے، میرا بولنا اس کے لیے، میرا نہ بولنا اس کے لیے، میری محبت اس کے لیے، میری نفرت اس کے لیے. جیسے بخاری شریف میں آپ حدیث پڑھیں گے، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. کہ جو جس کا دینا اللہ کے لیے، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے، جس کی محبت اللہ کے لیے، جس کا بغض اللہ کے لیے، جس کا جو ہے نکاح کرنا بھی اللہ کے لیے، فرمائے اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اس حدیث شریف میں طلباء علماء کے لیے خصوصی طور پر یہ اشارہ ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کرنا ہے اس کے بیچ میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ ہو. کہ میں عالم بنوں گا، لوگ عالم کہیں گے، میں حافظ بنوں گا، لوگ حافظ کہیں گے، میں مناظرہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں کروں گا، نہیں. الا اللہ، ہر چیز کی نفی کر دے. اللہ اکبر. تو جب ہر چیز کی نفی ہو جائے گی تو پھر اثبات ہو جائے گا، پھر کرم ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی اور فضل ہو جائے. اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے. اللہ نے توفیق دی، حضرت کی نگاہ ہوئی تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم علماء کے لیے بالخصوص اور طلباء کے لیے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مسئلہ خیال کا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ خطرناک ہے، اور ہمیں دن رات اس پہ محنت کر. اس لیے حضور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور 12 سال آپ محنت کراتے ہیں اور اتنی محنت کرانے کے بعد آپ پھر ولایت کا نور عطا کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ کیوں ہے، اتنی محنت کیوں ہے، یہ اتنا کیوں آپ بندے کو ترساتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیلی یاد رکھ، ہم تو دیر نہیں کرتے، بس ہم خیال سیدھا کرتے رہتے ہیں، خیال درست کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی خیال درست ہوتا ہے ہم اللہ کا نور اور امانت اس کو دل میں رکھ دیتے. تو خیال کے درست کرنے کے لیے محنت. یہ تصوف کیا ہے؟ یہ ساری کا سارا مرشد سے ہم بیعت کیوں ہوتے ہیں، نسبت کیوں ہے، سارا کہ ہمارے عمل میں خالص اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص پہ خالص اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. جتنا اخلاص آ جائے گا اتنا پھر رنگ چڑھ جائے گا، اتنا کرم ہو جائے گا، اتنی مہربانی ہو جائے گی. اور پھر ہمارے صاحب جندشی والے تو یہاں کلمے کے ترجمے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ الا اللہ میں، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جو الہ ہے یہ مختلف صورتوں میں ہر خواہش الہ ہے. اللہ کے علاوہ جو خواہش ہے الہ ہے، اس پر لا کی چھری چلا، اور اس میں پھر ایک وقت آتا ہے ثواب بھی مائنس ہو جاتا ہے، جنت بھی مائنس ہو جاتی ہے، دوزخ بھی مائنس ہو جاتا ہے. فرمایا ہر چیز مائنس ہو، ولایت و مرتبہ و خلافت و جو کچھ بھی ہو، پھر سب کچھ مائنس ہو جاتا ہے. تعلق اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ الا اللہ کا جلوہ آ جاتا.
نہ ثواب کے لیے نہ عذاب کے لیے. حضرت جندڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا پھر جو جنت کا تذکرہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فرمایا حق ہے حق ہے حق ہے, دوزخ کا تذکرہ بھی حق ہے. تو فرمایا لیکن سالک اس نیت سے جنت سے پیار کرتا ہے کہ جنت سونے مالک کی رضا والی جگہ ہے, اور دوزخ سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ دوزخ مالک کی ناراضگی والی جگہ ہے. تو چونکہ سالک کو جو ہے وہ اپنے محبوب کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور رضا ہی مقصود ہوتی ہے, تو اس لیے وہ پھر ہر فعل میں اس کو راضی رکھتا ہے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے ہی سارا سفر کرتا ہے. یہ اخلاص ہے, یہ تصوف ہے, یہی احسان ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف میں سب کچھ بیان ہو گیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے یہاں پر حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا طلباء کے لیے. حضرت امبالوی فرمایا کرتے ایک واقعہ بیان کرتے تھے, فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے اتر, جب کلام اللہ سے کیا تو عرض کیا اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا کہ میں تو راضی ہو جائے اور پھر کبھی ناراض نہ ہو. فرمایا جب پہاڑ سے کلیم نیچے اتریں گے ایک بندہ ملے گا اس سے پوچھ لینا. جب مسبب الاسباب خود اسباب کی طرف توجہ دلائے تو اسباب کی طرف توجہ بھی عبادت ہے. اور پھر نیچے اترے, خود بھی بتا سکتے تھے یہ کیوں سبب کی طرف کہا. اور پھر آگے سبب بھی ایسا تھا, آگے شیطان تھا, ابلیس تھا. یہاں پر سالکین کے لیے خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور شیطان کہاں, اور یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیوں پوچھوں یہ تو شیطان ہے, کیوں پوچھوں. فرماتے ہیں کہ جب محبت سچی ہوتی ہے پھر اطاعت آسان ہو جاتی ہے. پھر کیا کیوں نکل جاتا ہے جب سچی محبت دل میں ڈیرا لگاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا اس سے کیوں پوچھوں, پھر آتا ہے کہ یہ کون ہے, مجھے یہ غرض نہیں, وہ کون ہے جس محبوب نے فرمایا. پوچھا, سوال کیا. حضرت امبالوی فرماتے ہیں سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے رب راضی ہو جائے. تو شیطان نے کہا کلیم اللہ میں جگ ورتی نہیں, میں ہڈ ورتی بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں راندہ گیا. یہ فرمائیے کہا کہ میں نے جو عمل کیا مقام کے لیے کیا, مرتبے کے لیے کیا کہ یہ بن جاؤں, یہ بن جاؤں, یہ بن جاؤں, یہ بن. میرے خیال میں للہیت نہیں تھی, اخلاص نہیں تھا, اللہ نہیں تھا. میں نے علم اور پڑھا پڑھایا, سجدے کیے, تلاوتیں کی, عبادتیں کی اور چپے چپے پہ سجدہ کیا مقام حاصل کرنے کے لیے, مرتبہ حاصل کرنے کے لیے. تو وہ اللہ نے مجھے دے دیا. کلیم رب کو رب کے لیے ماننا اور اس کی عبادت اس کے لیے کرنا, کسی مقام کے لیے نہ کرنا. تو فرمایا ہاں دوسری بات. تو پھر اللہ نے فرمایا دوسری اس سے نہیں پوچھنی, کام ہے غرضی نہیں, چلو جی مالکوں کا حکم ہو گیا, ہمیں کیا لگے. مالک نے فرما دیا یہ پوچھنا تو ہم پوچھ رہے ہیں, یہ نہیں پوچھنا تو ہم نہیں پوچھ. تو اس لیے پھر یہ ہے خیال صحیح کرو. اور طلباء اور علماء کے لیے زیادہ خطرہ کیوں ہے, میں اشارہ کرنے لگا ہوں. خطرہ اس لیے ہے, ایک کتے کو پانی پلانے والا فقیری پا گیا, کووں کو پانی پلانے والا بابا کاماں والا آگے چلا گیا. یہ درویش لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے کیوں آگے چلے جاتے ہیں, اور قوال ساری زندگی قوال ہی رہتا ہے, اور سن کر لوگ مقام پا جاتے ہیں اور قوال اسی جگہ رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتے کو پانی پلانے والا
اور بلیوں کو اور چڑیوں کو پانی پلانے والا اور کووں کو پانی پلانے والے کو ستائش کی نہیں خواہش ہوتی کہ یہ کہے گا حضرت نے بہت اچھا کیا، بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا درس دیا، آج تو کمال ہو گیا، آج تو کیا ہو گیا۔ تو یہ خطرہ ہوتا ہے علم اور عالم کے لیے اور صاحب علم کے لیے، تو لہٰذا ہر وقت رات کو محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں سوئی ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی۔ انما الاعمال بالنیات۔ اپنے خیال کو ہمیشہ درست رکھنا ہے، اور جب خیال درست ہو جائے گا تو حال درست ہو۔ حضرت جندڑوی سے پوچھا گیا، میں حضرت کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے یہ کوئی تعلی نہیں کر رہا، برے صغیر میں بڑی بڑی درگاہیں اور آستانے ہیں، اور آستانوں پہ حسب توفیق کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پہ نہیں ہو رہا۔ ہم آستانہ علیہ قیلہ والا شریف پر فخر اس لیے کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کا مشن ہے، میاں شیر ربانی کا مشن ہے، بزرگوں کا مشن ہے، وہ حضرت جی کی صورت میں آگے بڑھ رہا۔ یہ کوئی تعلی نہیں ہے، خدا ہمارے دل کو جانتا ہے، خیال کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات ضرور عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے 15-20 منٹ رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ موضوع بڑا دقیق ہے اور بڑا ہی گہرا موضوع ہے، لیکن چونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا بھی درس جو ہے وہ چونکہ ذمہ پڑ گیا تھا، تو ہم نے کہا چلو چند باتیں طلباء کی زیارت کر کے جو ہے وہ عرض کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سے پوچھا گیا، حضرت جندڑوی سے پوچھا گیا کہ یہ خیال کیسے پاک ہوگا؟ خیال پاک واہ واہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان 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 اللہ، اللہ اکبر۔ کہ حضرت چند جی سرکار بھی فرماتے اور ان بزرگوں کا بھی یہی فرمان ہے کہ خیال ہی دنیا ہے، خیال ہی آخرت ہے، خیال ہی ثواب ہے، خیال ہی گناہ۔ قرآن تو ایک ہی ہے نا، یہ جو سب پیچھے سے جا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سے پوچھا کہ یہ خیال پاک کیسے ہوگا، کیونکہ یہ عبادت سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور بگڑ جاتا ہے، علم سے اور بگڑ ہو جاتا ہے، میں عالم میں حافظ میں قوری، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو اور زیادہ آگے جا کہا جاتا ہے کہ نفس کی گردن جو ہے وہ اور موٹی ہو جاتی ہے۔ عجب جو ہے وہ نسب کا بھی بڑا برا ہے، نسب کا عجب، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری یہ ذات ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اور حسن کا بھی بڑا برا ہے، علم کا بھی بڑا برا ہے، دولت کا بھی بڑا برا ہے عجب، لیکن سب سے برا عجب جو ہے وہ عبادت کا ہے، زہد کا ہے، تقوی کا ہے۔ میں نیک ہوں، میں صوفی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بہت یہ بہت اللہ۔ تو پوچھا کہ یہ بعض دفعہ نماز پڑھنا ہو جاتا ہے، سخاوت کرنے سے بھی دل خیال خراب ہو جاتا ہے، تو خیال پاک کیسے ہوگا؟ آج تزکیہ کی جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے اور اس پاکیزہ بارگاہ سے اور درگاہ سے اور اس درگاہ مقدسہ سے جو نور پھوٹ رہا ہے اور جو مشنیں نبوی ہے اس کی جو روشنی لے کے جاؤ کہ خیال پاک کیسے ہوگا۔ حضرت جندڑوی سے پوچھا گیا حضور پاک کیسے ہوگا؟ فرمایا اگر خیال پاک کرنا ہے تو جن کا پاک ہے ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، نہ سجدہ علاج ہے، نہ تلاوت علاج ہے، نہ زہد علاج ہے، نہ تقوی علاج ہے، نہ کوئی عبادت علاج ہے، وہ صحبت علاج ہے۔ جو دیا جلا ہے اس کے ساتھ لگا لے تو تیرا بھی جل جائے۔ جن کا خیال پاک ہے ان کی صحبت میں بیٹھتے رہو، ان کی تربیت میں رہو، ان کے پاس آنا جانا رہے، تو جب آنا جانا رہے گا تو انشاءاللہ ایک دن خیال پاک ہو جائے گا، خیال پاک ہوگا تو حال پاک ہو جائے گا۔
انما الاعمال بالنیات۔ اللہ اکبر۔ مقتدر سامعین حضرات، حضور قبلہ پیر جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو حکم ہوا کہ جو الحاد ہے اور رد الالحاد پر کلام ہونا چاہیے، اور یہ جو بڑا فتنہ ہے اس پر، اور میں نے آتے بھی گفتگو سنی اور کانوں میں پڑھا کہ میرے بزرگ علماء اور سینئر ترین علماء اور صوفیاء یہ جو ہے اس پر کلام کر رہے تھے، اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ سیشن چل رہا ہے، اور آپ نے کافی کچھ سنا ہوگا، اور ہمارے بہت اس درگاہ کے عظیم اور عزیز خطیب قبلہ کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کتابوں کی صورت میں بھی فیض بانٹ رہے، اور یہ آستانے کا ہی فیض ہے، نسبت کا ہی فیض ہے۔ ہاں جی، اور میں تو طلباء کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو آج تو چند تقریریں بندہ کر جائے تو تھوڑا سا اس کے ہوا آ جاتی ہے نا، تو ہوا بلبلہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے دیر نہیں لگتی۔ تو میں طلباء کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی تو تقریر کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، علم پہنچا رہا ہے، اور یہ سارا کو یہ تو بلب ہے، لیکن یہ یاد رکھ کبھی بلب بھولے نہ کہ میں ذاتی روشن ہوں، بلب کا دھیان رہے کہ کنیکشن پیچھے سے آ رہا ہے۔ جب بلب کے اندر یہ عجب آ جاتا ہے کہ میں روشن ہوں، میں روشن ہوں، تو سائیں پیچھے سے بٹن نیچے کرتے ہیں، تو وہ بیچارہ وہی 50 روپے کا رہ جاتا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ تو عالم ہے، حافظ ہے، جو کچھ بھی ہے، صوفی ہے، اس بات کو دھیان رکھ کے یہ پیچھے سائیوں کا بٹن آنا ہے، روشنی پیچھے سے آ رہی ہے، کرم پیچھے سے ہو رہا ہے، اور اگر سائیوں سے تعلق کٹ گیا تو پھر تو 40-50 والا بلب ہی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، آج میں بزرگوں کے آگے باتوں کو چلاتے ہوئے، ویسے تو اس کی تعریف اور اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی اقسام ہیں، اور جو اس پر تو سیشن زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ جو سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا ہے یہ الحاد ہے، اور اکثر ہماری عوام کسی نہ کسی صورت میں الحاد میں شامل ہو چکی۔ علماء سے آپ نے تعریف سنی ہوگی کہ الحاد کا جو لفظ ہے وہ یہ خدا کے وجود کا انکار ہے۔ اصل میں پہلے جو ہے ان امتوں سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، اس خدا کے وجود، لیکن آج کے دور میں جو الحاد ہے یہ جو ہے پھیل چکا ہے۔ آج جو اس کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ آج کی تعریف یہ ہے کہ وہ نظریہ جو آہستہ آہستہ خدا سے دور کرے، جو خدا سے آہستہ آہستہ دور کرے، اور جو جس وجہ سے ہم خدا سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں، یہ الحاد ہے۔ کہ اپنی عقل کو معیار بنایا جائے اور رب رسول کے حکم کو چھوڑا جائے، اور پھر مذہب کو بیچ سے نکالا جائے۔ اصل میں جو ہے الحاد کا جو مشن ہے وہ لا مذہبیت ہے، مذہب کو بیچ سے نکالا۔ مذہب کیا ہے؟ اس لیے عیسائیوں کو بھی مار پڑی، یہودیوں کو بھی اس سے مار پڑی، ہندوؤں کو بھی مار پڑی۔ ہر مذہب چونکہ مائنس ہوا اس الحاد کے جو سسٹم میں ہے، جو ہے سب سے زیادہ جو مار پڑی سب سے پہلے عیسائی کو خود پڑی۔ مشن اسی نے شروع کیا تھا، پھر یہودی کو خود مار پڑی کہ اس کے چرچ جو ہے وہ بکنے شروع ہو گئی عیسائی کے۔ آج دیکھ لیجئے کہ اسلام کے ہاں جو ہے وہ جو یہ سلسلہ زوال پذیر ہے۔ آج کو سلسلہ اسلام کے حوالہ سے جو ہمارے حالات ہیں دیگر گو ہیں، لیکن کسی جگہ پر بھی پوری دنیا پر کمزور سے کمزور مسلمان ہوگا، یہ نہیں لکھا ہوگا مسجد برائے فروخت، لیکن یہ لکھا نظر آئے گا چرچ برائے سیل فروخت۔ یہ سب سے پہلی مار الحاد کی عیسائی کو خود پڑی ہے۔
اگر میں شروع سے شروع کرتا تو پھر میں تعریفیں اور اس کا سارا میں پس منظر ضرور بیان کرتا، لیکن چونکہ ہم نے 2 بجے نماز بھی پڑھنی ہے تو اس میں جو ضروری 2-3 چیزیں ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مذہب کو نکالنے کا جتنا منصوبہ ہے وہ الہاد ہے کہ مذہب کو نکالو۔ یہ جو آج انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے عیدی صاحب کو بڑا چھڑا کے لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ ادارے اور یہ ایجنسیاں ایسے لوگوں کو، مجھے شخصیت پہ کلام نہیں کرنا اور میں اس پہ کلام بھی نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کیوں عیدی سسٹم اور یہ سارا یہ اصل میں مذہب کو مائنس کر رہا ہے۔ انسان کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو اور مذہب کو بھی اس سے نکالو، اور جو بھی مذہب کو نکالے گا اور صرف انسانیت کی بات کرے گا اسے پذیرائی ٹی وی پہ بھی ہوگی اور ہر پوری دنیا پہ ہوگی۔ اور ہمارے اسی لیے بعض کینیڈا کے لوگوں کو بھی پذیرائی اسی وجہ سے ملی کہ مذہب کو جب انہوں نے نکالا اور مذہب کو نکال کر انسانیت کی بات کی تو انہوں نے کہا شاباش شاباش شاباش۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور غور و فکر کرنے والی ہے کہ یہ دیکھیں جیسے حضور پیر جی سرکار فرما رہے ہیں کہ جو نعرہ کہ پہلے پاکستان، مسلمان کہتا ہے نا پہلے اسلام، لا الہ الا اللہ، فرسٹ اللہ، پہلے اسلام ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پہلے انسان، پہلے پاکستان۔ اس لیے ہماری فوج کو بھی کوئی غرض نہیں اسلام سے، ہماری سیاست کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی کوئی غرض نہیں اسلام سے۔ وہ کہتے ہیں بس ایک کمرے میں رہو، یہودی بھی اکٹھا رہے، عیسائی بھی اکٹھا رہے، مسلمان بھی اکٹھا، بس لڑنا نہیں ہے۔ اس پر کھل کے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں کھول نہیں رہا اور اس پر اس طرح بول نہیں رہا، میں یہ صرف اشارہ کر کے آگے گزر رہا کہ جو مذہب کو نکالنے کا سارا سے یہ الہاد ہے۔ عقل کو ترجیح دینے، عقل میں نہیں آتا، عقل کی بات کرو، عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ آتا، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور معاشیات اور یہ سارے کا سارا آج جو نظام ہو رہا ہے وہ سارا الہاد کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ یہ الہاد کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود کا ڈائریکٹ انکار کر دو وہی ملحد ہے، نہیں۔ جو بھی دین کی، یہ جملہ یاد رکھنا میں طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو دین کی حیثیت کو کمزور کرے، جس جہت سے بھی شریعت کی حیثیت کو کمزور کرے، ملحد ہے اور اس طرف جا رہا۔ شریعت کو ڈیگریڈ کرنا اور شریعت کو بائی پاس کرنا، مذہب کو بائی پاس کرنا۔ تو اس کے لیے جو میں آج آپ کے سامنے، چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں ایسا سمجھیں کہ جو سٹارٹر ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں یہ الہاد کے حوالہ سے، کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور کس طرح یہ آغاز کرتا ہے اور کس طرح اس کا جو سلسلہ ہے، اس کا آغاز کیا ہے، کہاں سے شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے وجود کا کوئی انکار کرے اسے برداشت نہیں کرتا، رسول اللہ پر حملہ کرے، حضور کی عزت پہ حملہ کرے تو وہ برداشت نہیں کرتا، صحابہ پر کرے تو اسے برداشت نہیں کرتا۔ تو پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ آپ سمجھئے الہاد ملحد کیسے بنتے ہیں اور آگے کیسے جاتا ہے اور وجود باری تعالیٰ کے انکار کا سلسلہ کہاں سے شروع، یہ آپ سنگیوں نے آج سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا آغاز کیا ہوگا؟ آغاز ہوگا مولوی کیا ہیں، مولویوں نے یہ کیا، وہ تحریک چلاتے ہیں، ممبر بیزاری، مصلی بیزاری، مسجد بیزاری، دین بیزاری، یہ جو کالجز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے اور اس لحاظ سے سارا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ علماء پر عوام کا اعتبار ختم کرنے کے لیے مہم چلائیں گے۔ مولوی ایسے ہیں، مولویوں نے یہ کیا، مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، یونیورسٹی کے اندر ہی یہ سسٹم ہو جانا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے یہ الہاد کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ممبر بیزاری اور مسجد بیزاری، محراب بیزاری، علماء بیزاری، یہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا حضرات؟ میں حضور غریب نواز کے سامنے اور ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک یہ پیغام، اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں، چونکہ گاؤں کا بھی ماحول ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔
ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا مشن تو خزانہ ہوتا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے چوکیدار پہ حملہ کرتا ہے۔ چوکیدار کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور چوکیدار کو جو ہے وہ جب ٹارگٹ کرتا ہے اس کا مقصد چوکیدار نہیں ہوتا، اس کا مشن چوکیدار نہیں ہوتا، اس کا مشن تو خزانہ ہے، لیکن یہ چونکہ چوکیدار ہے اور چوکیدار جو ہے وہ اس کو گرا کر آگے خزانے کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں، مولانا حضرات ہیں، یہ اسی لیے حضرت بابا جی خادم فرما گئے، فرمایا کہ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ چوکیداری ہے تو یہ چوکیداری کو اصل میں ٹارگٹ کرتا ہے کہ جب چوکیدار گرے گا تو پھر سارا رستہ صاف ہو جائے گا، اس لیے عوام کو متنفر کرتا ہے علماء۔ یہ پہلا حملہ ہے ملحد کا، یہ الہاد کا پہلا دروازہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے جس پہ سب سے پہلے جو یہ مشن اس کا ہے مدرسہ بیضا علماء کے خلاف۔ تو جو یہ ساری مرزیت کا جو پروپیگنڈا ہے، مولوی یہ کر گئی، آج کالج میں کیا نہیں ہوتا، یونیورسٹی میں کیا نہیں ہوتا، بہاولپور میں کیا نہیں ہوا، کیا ہم یونیورسٹی میں نہیں پڑھے؟ ہمیں نہیں پتا کیا گند ہے؟ ہمیں بتاتے ہو کہ مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، مدرسے میں یہ ہو، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھانے لگے ہو کہ مدرسے یہ کیوں؟ ایک مولانا یا کسی مسلک جو مسلک کی بات نہیں کرتے، کسی مسلک کا بھی مولوی ہو، اگر کوئی مسجد کے مدرسے کے متعلق کوئی ایسی بات ہو جو ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے، غیر اخلاقی بات کو سپورٹ نہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہائی الرٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیلتا، دیکھو مولوی صاحب یہ کر گئے، مولوی صاحب۔ پروفیسر کا کیوں نہیں آتا؟ ماسٹر کا کیوں نہیں آتا؟ کالج کا کیوں نہیں آتا؟ یونیورسٹی کا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے پیچھے مرزئی کھڑا ہے اور ملحد کھڑا ہے، اس کا پروپیگنڈا ہی مولوی کے خلاف ہے اور علماء کے خلاف۔ یونیورسٹی اور کالج تو اس کا مشن پورا کر رہا ہے، اس جگہ تو اس کی پنیری تیار ہو رہی ہے، اسی لیے تو وہ بول نہیں رہا، منہ کھول نہیں رہا۔ یہ مشن ہے اصل میں الہاد کے خلاف مدرسہ ہے، دین ہے، درس نظامی ہے، حفظ قرآن ہے، یہ علماء اور منبر ہیں، یہ ملحد کے رستے میں رکاوٹ ہے، اس لیے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، یہ کر گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اللہ، اور اس کے ضمن میں ایک بات طلباء کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں اور محبت سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اصل میں یہ ہے کہ اور عوام کے لیے بھی یہ بات ہے، چوکیدار جب آواز دیتا ہے لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، چور آ گیا چور آ گیا چور آ گیا، اور دوسرا جو ساتھ بیٹھا یہ شور کیوں ہو رہا ہے، بات سیدھی سیدھی کی جائے، اپنی طرف دھیان رکھی جائے، اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے، یہ شور کیوں کر رہا ہے؟ چوکیدار کا شور کسے شور لگے گا، آواز کسے شور لگے گی کہ یا تو چور سے ملا ہوا ہے یا غدار ہے۔ علماء جب عقیدے کی بات کرتے ہیں ایسے ہمارے، تو اس قسم کے مسجد کی کمیٹی والے کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کرو۔ میرے بھائیو، چوکیدار جب شور کرتا ہے یہ انتشار نہیں، نمک حلالی ہے۔ یہ نمک حلالی ہے کہ شور کرتا ہے، او لوگوں ایمان بچا لو، ڈاکو آ گئے ڈاکو آ گئے، اور کہتے ہیں شور ہو رہا ہے، انتشار۔ آج اسی لیے یہ حضور غریب نواز بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جو عقیدے کی عالم بات کرے گا اچھا نہیں لگے گا ہمیں، نہ کمیٹی کو اچھا لگے گا، نہ پوری پیٹی کو اچھا لگے گا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ کیونکہ اس کا تعلق اس چور سے ہے، ملحد سے ہے، اور یہ وہی ہے جو اس مشن کو آگے لا رہا ہے۔ انسان کی بات کرو، دین کی کیا کہتے ہیں، مذہب کی کیا بات؟ یہ سارے ملحد کٹھے ہیں اور یہ الہاد کا سارا مشن ہے۔
اور اچھا بات پھر آگے بھی کرتے ہیں، منٹ چونکہ تھوڑے رہ گئے ہیں اور بات پھر تھوڑی سی مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا اس کا درجہ کیا ہے؟ چوکیدار سے نفرت، ممبر سے، مصلی سے، اور میرا آج تذکیہ کے اس خوبصورت اجتماع میں پیغام ہے جو پوری دنیا پر جا رہا ہے، میرے بھائیو ہاتھ باندھنا ہے، اسے یہیں روکو، یہاں سے بھی آواز آئے، سمجھو اسے الہاد کا کرونا ہے، یہ مرضیت کی طرف ہے، یہ بندہ بیمار ہے جو مولوی کے خلاف ہے، یہ بیمار ہے۔ میں واللہ قسم ہے اللہ کی ولیوں کے در پہ بیٹھا اور ولیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ والے بیٹھے ہیں، میں کسی عالم کا، مولوی کا یا مسلک کا تحفظ نہیں کر رہا، میں مشن رسول کا تحفظ کر رہا ہوں، دین اسلام کا تحفظ کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں کہ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے ملحد، الہاد یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابتدا کہاں سے کرے گا؟ مولوی سے۔ اس لیے علماء کے خلاف کبھی بات نہ سنو، بس کوئی بات نہ سنو علماء کے خلاف بات۔ اس لیے حضور حکیم الامت نے غریب نواز کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا اور حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، جو علماء حق کا ادب کرتا ہے مرتے دم اسے ضرور کلمہ نصیب ہوگا۔ علماء بیزاری یہ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ ایک مولوی صاحب کو جانتے ہوں گے، 2 کو جانتے ہوں گے، 4 کو جانتے ہوں گے، کوئی آپ کو یہ مسئلہ بعض دفعہ اللہ واسطے کا بھی ویر ہوتا ہے، اور پیچھے امام کے کہتے ہیں پیچھے امام تو پیچھے پہ جاؤ۔ یہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو 2 4 10 مولوی ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، لیکن کیا یہی مولوی دین ہے؟ یہی اسلام ہے؟ آج اس بات کو سمجھو، ایک جملہ بولو، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ غلط فہمی نکالو کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، ہاں بعض چور داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان سارے شرابی ہیں، مسلمان سارے زانی ہیں، ہندو سارے زانی ہیں۔ نہیں، انصاف کے خلاف ہے۔ مسلمان شرابی نہیں، بعض مسلمان ہو سکتا ہے شراب پیتے ہو، کالے کرتوت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانی سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میں نے اسی لیے اسی درس قرآن میں بھی ہمارے اجتماعات جو دروس کی نشستیں ہوئی، میں نے کہا کہ یہ جو آج بد مذہب لوگ کہتے ہیں کہ سنی مشرک ہے، سنی مشرک ہے، سنی مشرک ہے، سنی مشرک ہے، میں نے کہا وجہ کیا؟ سارے قبروں، میں نے کہا اس کے پہلے تو بات یہ ہے کہ قبروں پر جانا اور سجدہ کرنا اور یہ ساری کی ساری باتیں کیسے جب ثابت کرو گے کہ عبادت کی تعریف کرو اور پھر شرک کی تعریف کرو، یہ ساری باتیں، لیکن ساری کو چھوڑو۔ اگر کوئی جاہل جا کے وہاں پر بدعت کرتا ہے جو کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کوئی دربار کے خلاف جا کے بات، حضرت کالیہ والا شریف کا جو ہے وہ کیا انداز تھا، حضور شیر ربانی کا کیا انداز تھا، پوری تربیت موجود ہے، لیکن یہ سمجھنا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ وہابی شرابی ہیں، وہابی تو یہ زیادتی ہے نا، یہ سنی مشرک۔ میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شرک بنتا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی جاہل کرتا بھی ہے تو سنی کے مذہب کا کیا تعلق ہے؟ کیوں زیادتی ایسی کرتے اور کیوں ایسے جملے کہتے ہو؟ تو اس لحاظ سے اب جو پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں، بات مختصر کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلا جو دروازہ ہے علماء کے خلاف، یہ دروازہ کھلنے نہیں دینا۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسری جگہ کہاں اٹھتا ہے؟ دوسری جگہ بولتا ہے ولی کیا ہیں، اولیاء کیا ہیں۔ ملحد کا جو دوسرا وار ہے اسلاف سے توڑنا ہے، اسلاف کے خلاف بدگمانی کرنی ہے، اولیاء کے خلاف ذہن خراب کرنا ہے، زہر ذہن میں ڈالنا ہے۔ داتا صاحب کیا ہیں، بایزید بستامی کیا ہیں، محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا، فلاں تو یہ تھا، فلاں، یہ دوسرا حملہ ہے اس کا، اسلاف سے دور کرنا۔
جی پہلے یہ جہاد سے علماء سے دور کرے گا، پھر اسلاف سے دور کرے گا، اور تیسرا حملہ کیا کرے گا؟ تیسرا حملہ کیسے کرے گا؟ صحابہ کیا ہیں؟ میں آپ کو وجود باری تعالیٰ کے انکار کا جو آغاز ہے اس سے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہا ہوں کہ کیسے آگے جاتا ہے یہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ملحد فلان جگہ ہے نا، یہ آواز جہاں سے بھی آ رہی ہے یہی ایجنڈا ہے، اور اسی طرح ان کا پروپیگنڈا ہے۔ صحابہ پھر مشاجرات کو چھڑے گا، پھر جنگ صفین کو چھڑے گا، پھر جنگ جمل کو چھڑے گا، پھر اس طرح کلام کرے گا، پھر اس طرح کی بات کرے گا۔ کیوں؟ پہلے اس نے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی، پھر پاؤں کاٹنے کی کوشش کی، اور یہ اب شہرگ پہ حملہ کر رہا ہے اور یہ جان نکال رہا ہے، یہ دین کے خلاف پوری ہمت کے ساتھ اب آیا ہے۔ رافضی بھی اس کے ساتھ ہے، خارجی بھی اس کے ساتھ ہے، ملحد کی جو اقسام ہیں ان میں روافض بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، یہ سارے کے ساری قوتیں ان کی نانی ایک ہے اور نان کے ایک ہیں۔ یہ ساری کی ساری ٹیم ایک ہے، ملحد کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ یہ کیسے میں نے اشارت کا کیوں کہا؟ حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جو سارے کا سارا قرآن کی اور حدیث کی جو بنیاد ہے یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف اور قرآن شریف یہ سارے کا سارا پہنچا کیسے امت کے پاس؟ دین سارے کا سارا نقل ہے، ایک عقلی دلائل ایک نقلی ہیں جو نقل ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، دین سارے کا سارا نقل پہ ہے، تو جب اب شہرگ کس طرح کاٹتا ہے کہ دین سارے کا سارا نبی سے صحابہ اور اہل بیت کے پاس آیا، اور صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے پھر امت کے پاس آیا۔ اب یہ شہرگ کاٹتا ہے، خارجی اہل بیت سے دور کر رہا ہے، رافضی صحابہ سے دور کر رہا ہے، اور ان کا مشن کیا ہے کہ وہ پل توڑو جو امت کو نبی سے ملاتے ہیں۔ یہ پل توڑتے ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت پل ہیں۔ اگر سمجھ آ گئی تو غریب نواز کی زیارت کرتے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ میں صحابہ کی عزت کے لیے اور اہل بیت کی عزت کے لیے آپ کے ہاتھ کھڑے کر آئے ہیں، اور ان کی عزت پر پہرا دیتے کو سبحان اللہ۔ یہ پل توڑتا ہے ملحد، کیا ہے؟ رافضی اس کا دوسرا نام ہے، اصل یہ سارے ملحد ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں یہ ساری اب یہ پل توڑتا ہے اور شہرگ کاٹتا ہے کہ یہ جب صحابہ اور اہل بیت پر امت بدظن ہو جائے گی تو قرآن اور حدیث کا اعتبار ختم، اعتبار ختم ہو جائے گا۔ قرآن دیا کس نے؟ بیچ میں کون ہے؟ جی یہ ہیں، وہ تو سچی نہیں بولتے تھے، وہ تو عدل ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو انصاف ہی نہیں کرتے تھے، تو جب وہ انصاف نہیں کرتے تو قرآن کیسے صحیح ہے؟ حدیث کیسے صحیح ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں اس پر ایک جملہ یہ بھی ایڈ کروں۔ ہمارے پاس جہلم سے ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا علامہ صاحب آپ کی تقریر ہم یوں کے سنتے ہیں فلاں سنتے ہیں، اس نے پورا مسالہ لگایا۔ عالم کو سمجھنا چاہیے مسالہ کہاں سے لگ رہا، فوراً میٹھا ہو کے گل نہیں جانا چاہیے اور مکھیوں کے منہ میں نہیں چلے جانا چاہیے، ہاں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس جگہ سے آ، اور اس نے آہستہ سے قبلہ کہا ہم باہر بھی لے جاتے ہیں، ہم نے آہستہ سے کہا ہاں ہاں آپ کا کام باہر لے جانا اور ہم اندر لے کے آتے ہیں۔ اب چونکہ دین سے باہر لے کے جاتے ہیں اور ہم دین کے اندر لے کے آتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا اب بات کیجئے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حدیث شریف کی کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے؟
آپ الہاد کی ساری واردات دیکھیے، ان کی واردات کیسی ہے، یہ سارے کے سارے چور کٹھے کیسے ہیں، غامدی صاحب کا وار کیسا ہوتا ہے، اور غامدی صاحب کس طرح نشتر چلاتے ہیں شاہرگ پہ۔ ہم آپ کو اور میرے نوجوانوں آپ کو متنفر نہیں کر رہے انتشار کی طرف، ہم نہیں جا، ہم اہل سنت ہیں، اہل تربیت ہیں، اہل جنت ہیں، ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت بریک حملہ کرتے ہیں غامدی صاحب۔ یہ جو صحابی ہم کہہ رہے ہیں اس میں بھی حکمت ہے کہ ہم نے سپرے کرنی ہے، جڑی بوٹیاں مارنی ہے، گندم بچانی ہے اور فصل بچانی ہے۔ ہم نے اپنی فصل کو بھی نہیں مارنا، ہاں یہ سمجھانا ہے۔ آج دور کون سا ہے؟ میڈیا کا دور ہے، تاکہ لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس لحاظ سے یہ سمجھا کرو، بعد میں فتویٰ لگ جاتا، دیکھو جو ویسی صاحب یہ کہہ گئے، کیونکہ مکھی نے ہمیشہ کہاں بیٹھنا ہوتا ہے، تو شہد کی تو ہے نہیں کہ پھول پہ بیٹھے گی۔ جی کلپ چھوٹا سا کاٹ کے یہ ہو گیا شر چلے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کرتے غامدی صاحب، کیا کرتے؟ بری کملہ دیکھو، میں ایک مثال دینا، پوچھا گیا ختم نبوت کے، ختم نبوت عقیدہ سچا ہے، حق ہے، سچ ہے، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھو انداز کیا، ماشاءاللہ دیکھیں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق، ایسی بات تو نہیں ہے، ایسی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ آخر پہ پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو حضور کو آخری نبی نہ مانے کیا وہ کافر ہے؟ ہم کیوں کافر کسی کو کہیں؟ یہ مار دے رہا ہے یہاں پر آ کے، یہ الہاد کا بڑا ایجنٹ ہے۔ ہاں یہ ہیں وہ لوگ۔ اب دیکھیے جیلمی کا کیا انداز ہے، ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کا انداز کیا ہے؟ علماء سے نفرت، مولوی یہ کر گیا، علماء نے یہ کیا، علماء سچ نہیں بیان کرتے، یہ کنویں کا ڈڈو بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں فلاں کی نہ سنو، فلاں کی نہ سنو، فلاں کی نہ سنو۔ ہمارے پاس بھی نوجوان آتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے، کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی نہ سنو؟ میں نے کہا کہ ان کی باتوں میں آپ مانتے ہیں غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے؟ کہنے لگے جی بالکل غلط کچھ بھی سے ہیں، صحیح جو ہیں وہ بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ میں نے کہا ہم جنہیں پہچان ہے انہیں منع نہیں کرتے، جو نابینا ہیں اور جاہل ہیں یا انہیں علم نہیں ہے انہیں منع کرتے ہیں کہ یہ گلاس نہ پیو کہ اس میں دودھ تو ہے لیکن ایک پیشاب کا قطرہ بھی ہے۔ جسے پتا چھرا ہے وہ آنکھوں والا، اسے تو نہیں منع کریں گے، لیکن جسے نہیں پتا اسے تو بچائیں گے۔ ایک بینا بندہ ہے، اسے تو نہیں کہیں گے کہ اسے ساتھ لے جو انگلی پکڑو، اسے تو نہیں کہیں گے، اسے پتا ہے کہ گڑا ہے بچ جائے گا۔ لیکن جو جسے پتا ہی نہیں اسے کہیں گے میں نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، نہ ایسے نہیں جانا۔ تو عوام کو اس لیے ہم بچاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، دیکھو علماء کنویں کا ڈڈو بناتے ہیں، اور اس انداز میں وہ کہتا ہے دیکھو پھر علماء کے خلاف، پھر اولیاء کے فراداتا سب کیا ہیں، بایزید بستامی کیا ہیں، یہ ہو گیا ہے جی وہ یہ کلمہ ہو گیا ہے تو فلاں ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری آپ دیکھیں سازش کیا ہے اور سسٹم کیا ہے ملحد کا۔ پھر صحابہ، پھر اہل بیت، اور یہ سارے کا ساری پلاننگ، یہ دیکھیں یہ سارے ایجنٹ ہیں۔ اب جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے؟ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ طلباء سے عرض کروں گا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو قرآن کی تو ایتھنسٹی ہے، اس کی پوری کے پورا یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن حدیث کے متعلق تو نہیں ہے۔ وار دیکھیں کتنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے خیال آیا؟ کہنے لگا دیکھیے یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے یہ کیا پتہ حضور کی ہی ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم یہ حدیث کا سارا ریکارڈ امت کے پاس موجود ہے، اور جتنے راوی ہیں سارے لکھے ہوئے ہیں، اسماء اور رجال پر کام ہے، اور ہر راوی کا جو ہے وہ نسب موجود ہے، اور اس کا سارا سسٹم موجود ہے، اور راویوں کی وجہ سے یہ حدیث کی قسمیں ہیں کہ
میں نے کہا آپ کو حدیث کی قسمیں یا اس کا پتہ؟ کہنے لگا نہیں تھوڑا بہت پتہ ہے، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا دیکھیے کہ یہ جو حدیث پر راویوں پر کام ہوا ہے تو حدیث کی قسمیں بنی ہیں کہ یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقصى ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسن ذاتی ہے، حسن غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ یہ حدیث کی قسمیں راویوں پر ہیں، ورنہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت کی گواہی دے دیا، سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیے، بات مکمل کرنے لگے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس کو میں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی قسمیں راویوں پر ہیں، میں ایک مثال چھوٹی سی دے بات سمجھ۔ علامہ طیب رشید کیلانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ راوی ہیں کہ کیلیاں والا شریف میں درس حدیث ہوا اور حدیث بخاری شریف کی حدیث فلاں حضرت نے پڑھائی، فلاں پڑھائی، یہ راوی ہے۔ انہوں نے جا کے علامہ صاحب کو بنایا، انہوں نے علامہ حمزہ صاحب کو بتایا، انہوں نے حافظ صاحب کو بتایا، انہوں نے سارے یہ جتنے 100 راوی ہیں اصل اعتبار کس پر ہے؟ علامہ طیب رشید کیلانی صاحب پر، کہ یہ اصل راوی ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ طیب رشید کیلانی یہ سچ تو نہیں بولتے، تو اب پوری روایت کے پلے کیا رہے گا؟ باقی راویوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ ملحد کیا کرتا ہے اور رافضی اور خارجی کیا کرتا ہے؟ یہ شہرگ پہ حملہ کرتا ہے اور توڑتا ہے جو پہلے راوی صحابہ اور اہل بیت قرآن کے حدیث کے، اس میں تشکیک پیدا کرتا اور امت کے ذہن میں ان کے متعلق وہ تو ایسے تھے، باغ فدق، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، کہ جب صحابہ کا اعتبار نہیں رہے گا تو قرآن رہے گا نہیں اور نہ حدیث رہے گی۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میں نے اس سے ایک بات کی اور پھر لاجواب ہو گیا، اور میں بات طلباء کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے یہ باتیں تو ساری میں نے کر دی، آپ کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جہلم میں اترا، یو کے میں اترا، پاکستان؟ علامہ صاحب آپ مذاق کرنے لگے۔ میں نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے نہ، سمجھا رہے ہیں، ہم تو خالی پیٹ دوائی بھی نہیں دیتے، کچھ کھلا کے دیتے ہیں۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہے، ہم سمجھا رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ قرآن اترا کہاں؟ یو کے میں؟ یہ نہیں، پاکستان میں نہیں، کہ 1400 سال پہلے کہنے لگا کہ یہ قرآن حضور پر اترا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ کس نے بتایا قرآن ہے؟ کہنے لگا حضور نے۔ میں نے کہا پتر اس بتانے کو ہی حدیث کہتے ہیں۔ کس نے بتایا الف لام میم ذالک الکتاب؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ صدیق اکبر کو کیسے پتا چلا؟ فاروق اعظم کو کیسے پتا چلا؟ حضور نے بتایا نا۔ تو اس بتانے کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اور جب تک حدیث کو نہیں مانے گا قرآن کو کیسے مانے گا؟ یہاں ملحد آ کے یہاں پر رکتا نہیں ہے، قرآن و حدیث کا یہاں پر سرکار کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جاتا ہے اور پھر اصل وجود باری تعالیٰ کے انکار پہ آتا ہے اور خدا کے وجود پہ انکار پہ آتا ہے۔ میں نے آج درس میں بزرگوں کی دعا اور آپ کی نسبت کی برکت سے حدیث شریف کے درس کے بعد جو آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے، اشارے دیے ہیں کہ یہ ملحد کا طریقہ واردات کیا ہے، ان سارے سٹیپس پر پکے ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ صحیح؟ وآخر دعوانا